يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ ولا، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں۔ تلبسو، تا کا مطلب تم، تلبسو یعنی چھپانا، ملانا، حق کو، حق کا مطلب حق، بالباطل، باطل کا مطلب جھوٹ، اور مت تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وتکتمو، اور کتما، کتما کا مطلب چھپانا ہوتا ہے، تا شروع کے اندر آ گیا، اس کا مطلب تم، اور تم مت چھپاؤ حق کو۔ وانتم، انتم تم، اور واو کا مطلب اور، انتم کا مطلب تم زیادہ۔ تعلمون، علم سے، علم کا مطلب جاننا، تا شروع کے اندر پھر آیا، تعلمون تم جانتے ہو، جان بوجھ کر۔ اب واو اور نون نے دوستو اس کو جمع کا صیغہ بنایا۔ آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا، وا کا مطلب اور، اقیم، اقیم کا مطلب قائم کرنا، اردو کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، کس کو قائم کرو؟ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا، واو کا مطلب اور، آتو کا مطلب دینا، کس کو دینا؟ الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دیا کرو۔ وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، کن کے ساتھ؟ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دوستو، یہ آیات، ان کا شان نزول ڈیفینیٹلی یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن کیونکہ قرآن ایک یونیورسل بک ہے، اس کی امپلیکیشنز تمام اقوام کے لیے ہیں، اور تمام اقوام اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، کیونکہ اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ ساتھ اس نے جنرلائز ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ماسٹر پیس کا ہونا یہ دائم کرتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کسی خاص ایج یا کسی خاص گروپ کے لیے نہیں ہیں۔ اب ڈسکشن جو خطاب ہے براہ راست اللہ کا اس وقت خطاب تھا، وہ تو یہودی تھے، مگر آپ دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہے ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت وہ یہودی حق کو چھپاتے تھے، وہ حق کو جانتے بوجھتے بیان نہیں کرتے تھے۔ اس وقت پوری دنیا اس کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اب حق کو چھپانا دوستو دو وجوہات کے اوپر ہوتا ہے۔ نمبر 1 خوف، فیئر، اور نمبر 2 تکبر، ایگو۔ اب اگر خوف ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں تو یہ بھی کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، خوف اور تکبر، جب یہ آ جاتی ہیں کسی مذہب کے اندر، یعنی اس کو ہم تقابل ایک مذہب کے اندر رکھ کر خدا کے برابر شامل کر لیتے ہیں، تو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ مومن تو ہمیشہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور اگر وہ کسی سے ڈر کر مومن کسی حق بات کو چھپاتا ہے، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ میں یہ واضح کر دیا ہوا ہے کہ کم از کم دل کے اندر تو برا جانو نا۔ ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن دو چیزیں، فیئر اور ایگو یا تکبر، جس کی بنیاد کے اوپر ہم حق کو چھپاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم حق کو چھپاتے کس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، ہم خود سے ہی کوئی مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو بغیر جانے بوجھے یا کسی ایسے بظاہر معتبر شخص سے سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز سچ ہے اور ہم اس کی کوئی اسی طرح سے فالو کریں گے۔ اور نمبر 2، ہم خود سے
अपने तौर पर, क्योंकि इंसान ज़ईफ़ है, उसकी अक्ल ज़ईफ़ है, उसको समझ कर वो ये मतलब अखज़ कर लेता है कि ये इसी तरह ही होगा। नंबर 2, जो इसका दूसरा दर्जा आने जा रहा है वो ये है कि हम सच को सच मानकर भी ना माने। ये वो दर्जा था जिसके अंदर यहूद मुब्तला थे। उनको पता था नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, बरहक हैं, माबूद किए गए हैं, मगर अपनी ईगो, ये वही जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ईगो और तकब्बुर की बुनियाद के ऊपर ये राजी नहीं थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने और इनकी तबाह करें। तो उन्होंने हक को हक जानकर छुपा दिया। और नंबर 3 दर्जा, जो कि इससे भी ज्यादा भयानक है, वो ये है कि हम हक को हक जानकर झूठ उसके ऊपर लाद दें, या झूठ को जानते बूझते पता हो कि ये झूठ है, हम उसको हक का दर्जा देने की कोशिश करें। यह इंतहाई घटिया दर्जा है जो किसी तरह से भी किसी मुआशरे की गिरावट के अंदर जो एक नुमाया किरदार अदा करता है। उस वक्त यहूदियों का जो मुआशरा था वो भी इसी गिरावट के अंदर था, और दोस्तों आज हमारा मुआशरा भी इसी गिरावट के अंदर। हम अपना धड़ा, अपनी शान, अपनी ज़ात को आगे रखते हुए, हक को हक मानते हुए अपनी आंखें चुरा जाते हैं। हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे होते हैं। हमें पता है कि ये चीज़ सच है या ये चीज़ झूठ है, मगर क्योंकि वो अना आड़े आ रही है, हमारी ज़ुबान से निकलता ही नहीं इसके खिलाफ कि ये बात ठीक है या गलत है या क्या है। हम उसके ऊपर डट जाते हैं, हम उसके ऊपर कायम हो जाते हैं। हक के ऊपर कायम होना तो बात समझ आती है, झूठ के ऊपर डट जाना कौन सी खूबी है। लेकिन ये इंसान के नफ्सियात के साथ चलता है। और जब आप झूठ को झूठ जानते हैं और उसको हक दर्जा देने की कोशिश करते हैं, या हक को हक जानकर उसे झूठ बनाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों मजहब के अंदर ये कभी भी काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर बहतान बांधने के मुतरादिफ होता है। और जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर बहतान बांधा, आप जरा सोच लें कि उसका अंजाम क्या होने जा रहा है। अगर ये मजहब के अंदर है तो डेफिनेटली ये अजाब है, इसके अंदर और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। और ये अगर किसी मुआशरे के अंदर है, मजहब से हटकर हम बहुत सी आदत अपना लेते हैं, तो वो मुआशरे का बिगाड़ कोई रोक ही नहीं सकता। आज दोस्तों यही सब कुछ चल रहा है। वो जो लफाजी का माहिर है, वो वकील जो झूठ को सच, सच को झूठ करना जानता है, उसे ही बड़ा वकील समझा जाता है। सच की गुंजाइश हमारी जिंदगियों से ये कहकर कि जनाब इसके साथ तो जिंदगी गुजर ही नहीं सकती, रिश्ते नाते कट जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, लोग हमें छोड़ देंगे अगर हम जगह जगह के ऊपर सच बोलने की कोशिश करेंगे। आज ये स्टैंडर्ड हम सेट करते जा रहे हैं कि हमें झूठ मौके की मुनासबत से बोलना ही पड़ता है, और बोलना भी चाहिए ताकि रिश्तों की हलावत कायम रहे। तो दोस्तों ये जो आयत है ये एक टच स्टोन है कि अगर हम इन चीज़ों को, जैसे कि यहूदी करते थे, वो हक को हक जानकर नहीं मानते थे, अगर आज भी हम उस लेवल के ऊपर आ चुके हुए हैं, तो आप यकीन करें हमारे बिगाड़ के अंदर, हमारे डिस्टैंडर्ड होने के अंदर कोई शक ही नहीं रह गया। अब 43 के ऊपर अगर आ जाते हैं हम, तो उसके अंदर 2 चीज़ें, नमाज और ज़कात का बहुत बड़ा एहतमाम है। अब ये दोनों ही चीज़ें, ये फिर वही बैकग्राउंड, वही यहूदी, इन दोनों चीज़ों को इन यहूदियों ने तर्क कर दिया हुआ था। रकू तो उनके हाथ से ख़त्म ही हो गया हुआ था, और सजदा जब वो जाते थे, जब सजदे के आलम में, तो अपना दायां हाथ, अपना दायां जानब अपने सर का ऊपर उठाकर देखते रहते थे, क्योंकि उनको ये खदशा रहता था कि जिब्राइल कहीं हमारे ऊपर अजाब ना ले आए। और आज भी यही सजदा उन यहूदियों के अंदर मकबूल है। बाजमात नमाज का कोई तस्वुर नहीं रह गया। ये बाजमात नमाज के ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जोर दिया क्यों आखिर? ये तमाम उन चीज़ों की नफ़ी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे उन लोगों को देखकर।
کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جس بگاڑ کے اندر انہوں نے دین کو ڈال دیا ہوا ہے وہ دوبارہ کسی مذہب کے اندر، یعنی ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر وہ داخل ہو سکے کسی بھی طرح سے۔ اس لیے اگر روزہ رکھنے کا، محرم کے روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، آپ ان کے الٹ جاتے تھے۔ اگر نماز الراکعین کے ساتھ ہم شامل ہونے کی کوشش کریں دوستو، تو یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اپنی نماز کو باجماعت اور رکوع کو ختم کر کے سجدے کو انہوں نے بگاڑ دیا ہوا تھا۔ اگر حتہ کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، وہ اس کو بگاڑ دیتے تھے۔ کون کون سی جگہ تھی جہاں پر یہودیوں نے اپنا بگاڑ پیدا نہیں کیا ہوا، جو آج تک کر رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو، دین اسلام، اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ اپنے اندر منفرد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ، یہ دونوں عبادات، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، یہ بدنی اور مالی عبادات ہیں اور فرائض ہیں۔ یہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 5 دفعہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر جب آپ مسجد میں پہنچتے ہیں، سردیاں ہوں، گرمیاں ہوں، اور ڈیفینیشن پیچھے وہی پڑی ہوئی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم اپنے سجدے کرو، اپنے رکوع کے اندر جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ وہی فلسفہ ہے، کیونکہ نفی کرنی ہے ہم نے تمام ان سابقہ طریقوں کی جو غلط ہیں۔ صحیح طریقوں کی ہم نفی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام مذاہب اللہ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں، اور جو ٹھیک ماننے والے ہیں وہ تمام مسلمان ہیں، لیکن کیونکہ ان کے اندر بگاڑ آ چکا ہوا تھا، لہٰذا ہم نے ان کی نفی کرنی ہے اور پڑھنی ہے نماز مع الراکعین کے ساتھ۔ اور زکوٰۃ کا کوئی اب تصور یہودیوں کے اندر نہیں رہ گیا، نہ اس وقت تھا نہ اب ہے۔ پہلے جو آئی تھی ان کے اوپر وہ فرائض نہیں، لیکن ہمارے اوپر تو یہ فرائض کی صورت میں آج طے کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ تو ہم نے دینا ہی دینا، اور یہ بھی کوئی آسان نہیں۔ اپنی مال میں سے کسی چیز کو نکال کر دے دینا دوستو، کوئی مذاق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اتنی بڑی آیت ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں، تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو ہم علیحدہ سے اور بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ مال کے ساتھ کس کو محبت نہیں؟ تو اس کا یہ فلسفہ ہے، اس کا یہ تصور ہے۔ 43 کے اندر نماز پڑھنا ہے، ہر حالت کے اندر پڑھنا ہے، کوئی لیزینس، کوئی بے چارگی، جب تک آپ کا ذہن کام کر رہا ہے، جب تک کم از کم آپ کی طرفین آپس میں مل رہی ہیں، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مسجد کے اندر جا کر مع الراکعین کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور زکوٰۃ بغیر چون چرا دینا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور کون جیت سکتا ہے اس جنگ کو؟ یہ تو فرائض ہیں، لیکن اس کے علاوہ ابھی کام رکا کہاں ہے؟ ابھی تو بہت کچھ ہے، ہزار احکامات ہیں جو اس کے اندر، اس نور والی صورت کے اندر آنے جا رہے ہیں، جس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، اتنی بڑی یہ صورت ہے سورہ بقرہ، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ممکن نہیں ان 10 منٹ کے اندر ہم اس کی جو ہے وہ حق ادا کر سکیں، لیکن دوستو آج ہمارے ہاتھ قرآن پاک تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس جگہ کے اوپر قرآن پرووائڈ کر دیں، اس جگہ کے اوپر مہیا کر دیں جو ہر وقت آپ کے ہاتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، موبائل۔ لہٰذا دوستو 10 منٹ قرآن کے لیے نکالنا، اس کو سمجھنا، تو میرا خیال کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کوئی اتنی مشکل کی بات نہیں، جبکہ ایک گیجٹ آپ کے ہاتھ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي